الفرقان العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم فقد قال تعالى في شأن حبيبه ورفعنا لك ذكرك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم بزرگوں، ایمان والوں کے صفات بیان ہو رہے ہیں کہ مومن کس کو کہا جاتا ہے۔ مومن کس کو کہا جاتا ہے، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ کبھی بھی وہ اپنے مال پہ، اسباب پہ، اپنے افراد پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ان کا بھروسہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ نماز کو پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ ایمان کی صفت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور فرمایا کہ ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رب العالمین ان کو مال عطا کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنا درس دے رہے تھے، اور درس دینے کے بعد جب اٹھے ہیں تو ایک بندے نے سوال کیا کہ حضرت آپ سچے مومن ہیں؟ حضرت سے پوچھو۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا اگر تیری مراد یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات پر اور اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، حساب و کتاب پر، جنت اور جہنم کے اوپر تیرا سوال ہے، تو اس کے بارے میں سچا مومن ہوں۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین کامل ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ اگر تیرا سوال وہ ہے جو سورۃ انفال کے اندر مومنین کی 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اگر وہ صفات تیرا سوال ہے تو اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بہت سخت سوال ہے، اس لیے کہ اس میں یہ لکھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو اللہ تمہیں دیتا ہے اس کو خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا دن بھی ہو کہ جب رب العالمین کا حکم ہو کہ خرچ کرو، اور رب کی چاہت یہ ہے کہ یہ بندہ خرچ کرے، اس دن میں کہیں سستی کر گیا ہوں یا میرے پاس کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو میں خرچ نہ کیا ہو، تو قیامت والے دن میں اس کا کیا جواب؟ اس لیے اگر تو پوچھتا ہے سورۃ انفال والے مومنین کی صفات، پھر میں بالکل اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں سچا مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری کے پاس گئے اس وقت جب ان کے خاوند وفات ہو گئے تھے۔ ان سے یہ کہا میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری نسبت تیرے ساتھ ہو جائے۔ رابعہ بصری نے ایسے سوالات کیے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان خاموش ہو۔ لیکن حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ کہتے ہیں جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے بصرہ میں، پتہ چلا کہ ادھر لوگوں نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا کے ہر ایک نے اپنے اپنے ممبر تیار کر کے خطبے دینے شروع کر دیے۔ جاہل لوگ ممبروں پہ بیٹھ گئے ہیں، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر سارے مولویوں کو بلایا، اور سارے کے سارے مولوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فیل ہو گئے تھے۔ اگر اس دن پاس ہوا تھا تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پاس ہوئے تھے، کہ جن کو صحابی رسول پاس کرتا ہے، اور وہ صحابی جن کے گھوڑے کی لگام رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ معاذ بن جبل جس کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر دور تک پیدل جا کے چھوڑ کے آئے۔ فرمایا جاؤ معاذ، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر۔ اور وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن
بصری رحمتullah علیہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور امام حسن بصری رحمتullah علیہ کا حال یہ ہے، فرمانے لگے کیا ہے جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں لکھا ہوا ہے ایمان کی صفات، وہ اس پر تو میں کامل ہوں، اور جو صفات ہیں نا سورۃ انفال میں، اس پر میں نہیں کہہ سکتا میں سچا مومن ہوں کہ نہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے اور کوئی ایسا دن بھی آیا ہو کہ رب العالمین چاہتا ہو کہ میرے اوپر کامل طور پر بھروسہ کرے، میں نے نہ کیا۔ اچھا آگے اللہ کی بڑی عجیب صفت ہے کہ جب بھی کہیں ذکر خیرہ آتا ہے، ایمان والوں کی صفات ہوتی ہیں یا اہل جہنم کی صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اہل جہنم کے بعد پھر جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، اور اہل جنت کی صفات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کام 5 کر گئے، جن کے اندر یہ آ گئی، جن کے دل کے اندر بھی اللہ کی ذات کا ڈر ہو، اللہ کی کتاب بھی پڑھی جائے تو تب ان کا ایمان بڑھتا جائے، تیسرے نمبر پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوں، چوتھے نمبر پہ نماز پڑھتے ہوں، 5ویں نمبر پہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوں، اللہ نے فرمایا یہی پکے مومن۔ یہاں پر ایک علماء نے بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ خالی نماز پڑھ لینا، اپنے آپ کو ولی سمجھنا، یہ کمال نہیں، یہ پکا مومن نہیں بنتا۔ مومن تب بنتا ہے جب اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرے، اپنے محلے داروں کا بھی خیال کرے۔ اپنے محلے داروں کا خیال کرنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، پھر بندہ پکا مومن بنتا ہے۔ غریبوں کا اور مسکینوں کا خیال کرنا، پھر بندہ پکا مومن بنتا ہے۔ نمازیں پڑھ لینے سے بندہ کامل مومن نہیں بنتا۔ یہ 5ویں صفت یہ بھی اپنانی پڑے گی، اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اچھا جب ایسا ہو جاتا ہے، فرمایا لہم درجات عند ربہم، اللہ نے فرمایا جس کے اندر یہ 5 صفات آ جاتی ہیں تو صفات 5 اپنا ہے تو درجہ میں 1 نہیں دیتا، لہم درجات، پھر میرے پاس بھی جنت کے اندر بہت درجات ہیں۔ اگر اس کے اندر صفات 5 آئی ہیں، صفات زیادہ ہے، تو پھر میری طرف سے درجات بھی زیادہ ہیں، اور فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے ایسی بخشش کروں گا اور ایسی عزت کا کھانا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ کبھی اس کو پریشانی نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔